بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو میگی یوٹیوب چینل کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ محترم خواتین و حضرات، تمام وزیر میدان میں تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے۔ سلطان غیاث الدین بھی ان کے ساتھ شریک تھا، جو اپنے وقت کا بادشاہ تھا۔ اچانک سلطان کا نشانہ خطا ہو گیا اور وہ تیر ایک بیوہ عورت کے بچے کو جا لگا، جس سے وہ بچہ وہیں مر گیا۔ سلطان کو اس کا پتہ نہ چل سکا، کیونکہ یہ سب کچھ محض ایک حادثہ تھا۔ وہ عورت جس کا بچہ مر گیا تھا، وہ قاضی سلطان کی عدالت میں جا پہنچی۔ قاضی سراج الدین عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، بہن تم کیوں رو رہی ہو؟ عورت نے روتے ہوئے سلطان غیاث الدین کے خلاف شکایت لکھوائی کہ سلطان کے تیر سے میرا بچہ ہلاک ہو گیا ہے۔ قاضی سراج الدین نے عورت کی بات توجہ سے سنی اور اسی وقت سلطان کے نام خط لکھا کہ آپ کے خلاف شکایت آئی ہے، فوراً عدالت حاضر ہو جائیں اور اپنے خلاف آنے والی شکایت کا جواب دیں۔ پھر یہ حکم نامہ ایک پیادے کو دے کر ہدایت کی کہ یہ حکم نامہ فوراً سلطان تک پہنچایا جائے۔ پیادے کو یہ حکم دے کر قاضی سراج الدین نے ایک کوڑا نکالا اور اپنی گدی کے نیچے چھپا لیا۔ پیادہ جب سلطان غیاث الدین کے دربار میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سلطان کو وزیروں اور درباریوں نے گھیر رکھا ہے اور حکم نامہ سلطان تک پہنچانا بہت مشکل کام ہے۔ یہ دیکھ کر پیادے نے اونچی آواز میں اذان دینا شروع کر دی۔ بے وقت اذان سن کر سلطان نے حکم کیا کہ بے وقت اذان دینے والے کو فوراً میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ پیادے کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان نے گرجدار آواز سے اس سے پوچھا، اے شخص بے وقت اذان کیوں دے رہے ہو؟ تو پیادے نے جواب دیا کہ قاضی سراج الدین نے آپ کو عدالت میں طلب کیا گیا ہے، آپ فوراً میرے ساتھ عدالت چلیں۔ سلطان فوراً اٹھا اور ایک چھوٹی سی تلوار اپنی آستین میں چھپا لی اور پھر فوراً پیادے کے ساتھ عدالت پہنچا۔ قاضی صاحب نے باری باری سلطان اور مقتول کی ماں کے بیانات سنے، پھر فیصلہ سنایا کہ غلطی سے ہو جانے والے قتل کی وجہ سے سلطان پر کفارہ اور اس کی برادری پر خون کی دید آئے گی۔ ہاں، اگر مقتول کی ماں صلح کر لے اور مال کی کچھ مقدار کے بدلے پر راضی ہو جائے تو اس مال کے بدلے سلطان کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ سلطان نے لڑکے کی ماں کے ساتھ صلح کر کے اس کو بہت سے مال پر راضی کر لیا۔ قاضی نے عورت سے پوچھا، کیا آپ راضی ہیں؟ تو عورت نے جواب دیا، ہاں میں راضی ہو گئی ہوں۔ اب قاضی سلطان کی تعظیم کے لیے اٹھا اور سلطان کو اپنی جگہ پر بٹھا دیا، کیونکہ سلطان عدالت میں ابھی تک ایک مجرم تھا اور صلح ہو جانے کے بعد چونکہ یہ کیس ختم ہو چکا تھا، اس لیے اب وہ ایک بادشاہ تھا، تو اس لیے قاضی نے اس کو اپنی جگہ پر بٹھا دیا۔ سلطان غیاث الدین نے اپنی بغل سے تلوار نکالتے ہوئے قاضی سلطان کو دکھاتے ہوئے کہا کہ اگر آپ میری بادشاہت کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ میرے حق میں سناتے اور ذرا بھی رعایت کرتے تو میں اس تلوار سے آپ کی گردن اڑا دیتا۔ قاضی صاحب نے بھی اپنی گدی کے نیچے سے کوڑا نکال کر سلطان کو دکھاتے ہوئے کہا، اگر آپ شریعت کا حکم ماننے سے ذرا سا بھی انکار کرتے تو میں اس کوڑے سے آپ کی خبر لیتا۔ محترم خواتین و حضرات، ایسے بھی حکمران تھے اور ایسے بھی منصفین تھے۔ آج کہ ہمارے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو یہاں غریب کو مارنا اور چڑیا کو مارنا شاید برابر ہے۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کو دیکھیں، درجنوں انسانوں کا قتل ہو گیا، لیکن ان کے قاتل آج بھی آزاد گھوم رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ طاقتور ہیں۔ میرے محترم عزیز دوستو، اس طرح کے ہزاروں کیس ہر سال ہمارے ملک میں ہوتے ہیں کہ ایک طاقتور نے غریب کو قتل کر دیا لیکن اس کو سزا نہیں ملی کیونکہ وہ طاقتور ہے۔ ہمارے ملک میں طاقتور کو سزا نہیں دی جاتی کیونکہ یہاں قانون
صرف اور صرف غریب کے لیے ہے اور صرف غریب پر ہی اپلائی ہوتا ہے۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔